تاریخ اسلام میں بے شمار شہادتیں ہوئیں اور ہر شہادت اپنی جگہ ایک نمایاں اہمیت، انفرادی قدر و منزلت اور مقام کی حامل ہے۔ ہر شہادت میں اسلام کی بقائے دوام، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور آپ کی سنت مبارکہ کی حیات جاوداں کا راز پوشیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ہر شہادت اپنی جگہ اہم شمار کی جاتی ہے، لیکن شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کئی اعتبار سے دیگر تمام شہادتوں سے مختلف اور منفرد ہے۔ اس کی انفرادیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ تھے، اور ایسے چشم و چراغ کے جنہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پرورش پائی تھی، آپ کے مبارک کندھوں پر سواری کی تھی، آپ کے لعاب دہن کو اپنی غذا بنایا تھا، اور جن کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس لیے غربت، پردیس اور ظلم کی حالت میں آپ کی اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدت مندوں کے ہاتھوں شہادت باقی تمام شہادتوں پر ایک نمایاں فوقیت اور برتری رکھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس قسم کا دور حکومت قائم ہونا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی اس کی نشاندہی فرما دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد خلافت 30 برس تک رہے گی، پھر ملوکیت آ جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق خلافت راشدہ آپ کے بعد 30 سال تک ہوگی، اس کے بعد دور ملوکیت کا آغاز ہوگا۔ خیر و فلاح پر مبنی طرز حکومت کو بدل دیا جائے گا، اور امت مسلمہ میں سیاسی اقتدار کی جو صورت رواج پا جائے گی وہ ملوکیت کی صورت میں ہوگی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 2.5 سال تک تخت خلافت پر متمکن رہے۔ پھر خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 10 برس تک اس منصب کو زینت بخشی۔ پھر خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، اور آپ نے 12 سال تک حکومت کی۔ آپ کے بعد خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم 5 برس تک اس عہدہ جلیلہ پر فائز رہے، اور تبلیغ دین کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے بڑی جان فشانی، جرت و ہمت اور نہایت جوش و جذبے کے ساتھ وہ سب کچھ کیا۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عہدہ سنبھالا، اور تقریباً 6 ماہ اس پر فائز رہے۔ سیدنا امام حسن کے دور خلافت کے 6 ماہ شمار کر کے 30 برس پر مشتمل یہ زمانہ خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کے دور خلافت میں بلکہ آپ کے اعلان خلافت کے ساتھ ہی ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آزاد حکومت کا اعلان کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے امیر تسلیم نہ کیا۔ اس پر امت مسلمہ متفق رہی کہ خلافت بہر طور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا، آپ ہی خلیفہ برحق اور خلیفہ راشد تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ اور یہ اقدام جمیع ائمہ اہل سنت کے ہاں خطائے اجتہادی پر محمول کیا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جداگانہ اعلان حکومت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی کشمکش کا آغاز ہو گیا، جس کے نتیجے میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے چھوٹے بڑے مارکے ہوئے، اور آخر میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔
اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ اس دور مناقشہ میں 4 جماعتیں وجود میں آئیں، جس میں ایک جماعت ایسی تھی جس نے کھل کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت اور بنو امیہ اور دیگر شخصیات کی مخالفت کا اعلان کر دیا۔ اس جماعت نے خود کو شیعان علی کہا۔ شیعہ عربی زبان میں گروہ کو کہتے ہیں، یعنی انہوں نے خود کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت قرار دیا اور اسی سیاسی حمایت کی بنا پر آگے چل کر یہ جماعت شیعان علی قرار پائی۔ یاد رہے کہ شیعان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو اس وقت معروف ہوا، اس سے مراد فقہی اور مذہبی نقطہ نظر سے وہ شیعہ مکتب فکر نہیں تھا جو بعد میں باقاعدہ فقہ کی تالیف کے بعد وجود میں آیا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی سیاسی حمایت کے طور پر اسی دور میں معروف ہوا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سیاسی چپکلش تھی۔ دوسرا طبقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخاصمت و عداوت میں بنو امیہ کی حمایت پر وجود میں آ گیا۔ پہلے یہی 2 گروہ آپس میں متصادم ہوئے۔ اسی دور میں ایک تیسرا طبقہ بھی وجود میں آیا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی مخالفت کی۔ اس طبقے نے ان دونوں ہستیوں کے خلاف ایک مسلح کشمکش کا آغاز کیا۔ یہ طبقہ خوارج کہلاتا ہے۔ یہ خارجی نماز، روزے اور زکوٰۃ کے پابند تھے۔ نوافل، تہجد، کثرت ذکر اور کثرت تلاوت جیسے اعمال بھی بجا لاتے تھے۔ اللہ کی حکمرانی کا نعرہ بلند کرتے تھے، لیکن معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واجب القتل اور کافر گردانتے تھے۔ اس سیاسی و فکری انتشار میں اعتدال پسند لوگ بھی کثیر تعداد میں موجود تھے۔ وہ معاملات کو حقیقی رنگ میں دیکھتے ہوئے کسی فرقے کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ بعد میں یہی طبقہ اہل سنت و جماعت کے نام سے معروف ہوا۔ اس میں امت مسلمہ کی اکثریت شریک تھی، جن میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کثرت تھی۔ یہ حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کرتے تھے اور آپ کی خلافت کو خلافت راشدہ قرار دیتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان حکومت اور اعلان خلافت کو درست اقدام تصور نہیں کرتے تھے، مگر ان کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کے شرف کی بنا پر ادباً خاموش رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے پیش نظر کہ میرے تمام صحابہ عادل ہیں، حیان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر زبانیں تان دراز نہ کرتے تھے، لیکن اظہار حق کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی تھے اور آپ ہی کی خلافت کو حق قرار دیتے تھے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے ساتھی تھے اور پیروکار تھے، لیکن مخالفت اور مخاصمت کے باب میں کسی دھڑے میں باقاعدہ شریک ہو کر جنگ و قتال کے حامی نہ تھے اور کتاب و سنت کی پیروی کا دم بھرتے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو ان کی اکثریت نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مانا۔ 6 ماہ کے عرصہ حکومت کے باوجود جب امت مسلمہ پہلے کی طرح سیاسی انتشار کا شکار رہی اور دھڑے بندی ختم نہ ہوئی، تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت میں وحدت، اتحاد اور یگانگت پیدا کرنے کی خاطر اپنی خلافت سے دستبردار ہونے کا اعلان فرمایا اور امت مسلمہ کے وسیع تر مفاد کی خاطر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان فرما دیا۔ چنانچہ اس چوتھے طبقے یعنی اہل سنت و جماعت نے بھی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی میں امت مسلمہ کے مفاد کے پیش نظر
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلیم کر لیا اور خلافت بنو امیہ کے خلاف بالعموم صف آرائی نہ کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت عظمیٰ کی یہ ایک منفرد خوبی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیلات بہت پہلے بتا دی تھی، یہاں تک کہ جزیات تک سے خواص اہل بیت واقف ہو چکے تھے اور انہیں بخوبی پتہ چل چکا تھا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ ان حیرت انگیز قبل از وقت تفصیلات کو معجزانہ پیشن گوئی کے سوا کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میدان صفین کی طرف جاتے ہوئے راستے میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے ان مقامات تک کی نشاندہی کر دی تھی جہاں ان حضرات کو شہید ہونا تھا۔ ان واقعات کا بنظر غائر جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر تفصیلات کے ساتھ بعض خاص لوگوں کو ماہ و سال سے بھی آگاہ کر دیا تھا اور وہ حتمی طور پر جانتے تھے کہ یہ افسوسناک سانحہ کب وقوع پذیر ہونے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان خاص لوگوں اور محرم راز دوستوں میں سے تھے جنہیں اچھی طرح علم تھا کہ سن 60 ہجری کے اختتام تک سیاسی و ملکی حالات اس طرح نہ رہیں گے بلکہ ان میں نمایاں تبدیلی آ جائے گی۔ حکومت کی باغ ڈور ایسے غیر صالح اور نوعمر چوکروں کے ہاتھ میں آ جائے گی جن کے پیش نظر امانت الہیہ نہیں بلکہ تعیش زندگی ہوگی اور وہ اقتدار کو عیش و عشرت، شراب و کباب، بدماشی، آوارگی، بدکاری اور عوام پر ظلم و ستم کرنے کے لیے بے دریغ استعمال کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، میں 60 ہجری کے اختتام اور نو عمر لوگوں کی امارت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ویڈیو کچھ لمبی ہو گئی ہے، باقی واقعات اور واقعہ کربلا اور اس کا سیاق و سباق اور اس کے اصل حقائق انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کو پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔